بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے زبان ریڈرز کلب کے پلیٹ فارم سے بہجت ربیع الاول کی خصوصی پیشکش محفل نور کی 12ویں نشست لیے جہاں آرا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے بے زبان ریڈرز کلب کی بانی محترمہ موحد صاحبہ کا بہت شکریہ، جن کی بدولت آج میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 27 گری کی توقیر حاصل کر رہی ہوں، اور میرا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم۔ زندگی کو ملی آشتی آپ سے، زندگی کو ملی آشتی آپ سے، دونوں عالم میں ہے روشنی آپ سے۔ مجھ کو نطق و بیاں آپ نے ہی دیا، مجھ کو نطق و بیاں آپ نے ہی دیا، میرے لفظوں میں نغمگی آپ سے۔ سارے پیڑوں کے لب پر ہے صلی اللہ، سارے پیڑوں کے لب پر ہے صلی اللہ، صحن گلشن میں ہے تازگی آپ سے۔ آپ سے دونوں عالم منور ہوئے، شہر شب میں ہوئی چاندنی آپ سے۔ آپ کے دم سے ہے ادنا بھی اعلیٰ ہوئے، آپ کے دم سے ادنا بھی اعلیٰ ہوئے، آدمی کو ملی برتری آپ سے۔ سب جہانوں میں ہے نور کے سلسلے، سب جہانوں میں ہے نور کے سلسلے، سب جہانوں میں ہے آگہی آپ سے۔ سبحان اللہ۔ عالم رنگ و بو میں جب ہر سو ظلمت اپنے پر پھیلائے اور شیطانیت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا، اسی لمحہ رب کائنات نے انسانیت پر رحم فرمایا اور تباہی کے دہانے پر پہنچی ہوئی آدمیت کی ہدایت کے لیے پیغمبر اسلام خاتم الانبیاء سید الثقلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر انہیں فلاح و کامیابی کی راہ پر گامزن کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم، معرفت الہی اور حقوق و فرائض کی آگاہی کے ذریعے انسانی معاشرے کی تربیت فرمائی۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہمہ جہت پہلوؤں کو شامل ہے۔ آپ نے بعثت شوہر، بھتیجے، بیٹے، کامیاب سپہ سالار، زیرک قاضی، قائد، امام، تاجر، رہبر اور پیغمبر امت کی تربیت فرمائی۔ آپ نے سماجی، معاشرتی، سیاسی، خانگی، حربی، سفر و حضر اور مسجد و بازار کی زندگی کے حوالے سے جامع و مانع تعلیمات کے ساتھ ساتھ مثالی لوگ یعنی صحابہ کرام کی صورت میں امت کے لیے بطور نمونہ تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں تشریف فرما ہوتے تو اطاعت و عبادت کے فضائل، امور خانہ داری اور خانگی خواتین کے مسائل کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتے تھے، اور اگر آپ مسجد میں تشریف لاتے تو طہارت و عبادت، حلال، حرام، حقوق و فرائض، اخلاق و معاشرت، سیاست و معیشت کا درس دیتے اور تربیت فرماتے تھے۔ اگر آپ فدائیان اسلام اور مجاہدین کا لشکر معرکہ حق و باطل کے لیے میدان جہاد کے لیے کوچ روانہ فرماتے تو یا تو خود تشریف لے جاتے یا اثناء سفر اور عین میدان جنگ میں خدا پرستی اور اخلاص کا سبق دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت منصف، بحیثیت سپہ سالار، بحیثیت معلم اخلاق، بحیثیت مصلح معاشرہ، بحیثیت قانون ساز، بحیثیت ماہر معاشیات و اقتصادیات امت کی تربیت فرمائی، اور اللہ کریم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور اکابرین امت کے ذریعے آپ کی زندگی کا ہر گوشہ محفوظ فرما کر قیامت تک کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ الغرض زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت معلم و مربی انسان کی رہنمائی فرمائی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صبر و تحمل، حوصلہ، ضبط، فراخ دلی اور وسعت قلبی سے برائی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کیا۔ آپ کی مجلس میں کوئی غریب اور چھوٹا نہ تھا اور نہ ہی کوئی دولت مند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں سبقت اختیار فرماتے تھے، بچوں پر شفقت اور محتاجوں کی مدد فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پوری طرح متوجہ ہو کر گفتگو سنتے
اور ارشاد فرماتے تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی یعنی اللہ تعالیٰ تو ہے جس نے امی یعنی ان پڑھ لوگوں میں سے انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو انہیں اس یعنی اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائے، انہیں کفر، شرک اور گناہوں سے پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جبکہ وہ ان یعنی رسول کے بھیجنے سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھی۔ اور یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے، اس کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا بھی۔ گویا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بگڑی ہوئی قوم اور بھٹکے ہوئے لوگوں میں حکمت و بصیرت کے ذریعے حق کی تلاش کا شوق پیدا کیا اور انہیں حق کی راہ دکھلا کے اس پر چلنے کی تربیت دی۔ جس کا 100% نتیجہ صرف 23 سال کے عرصے میں پوری دنیا کے سامنے 1,24,000 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی صورت میں ظاہر ہوا، جن میں سے ہر ایک آسمان ہدایت کا روشن ستارہ ہے اور ان کی صفات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل عکاس ہے اور جو انسانیت کی ہدایت کا مؤثر ذریعہ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پیغمبر اسلام، معلم کائنات، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کو مشعل راہ بنا کر تعمیر معاشرت کرنے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اخلاقی اقدار کو فروغ دیں تاکہ ہر سو پھیلے انارکی، بے راہ روی اور افتراق و انتشار کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اسلامی تاریخ میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب کے لوگوں کی دعوت قبول کی اور یثرب کے لوگوں نے پورا شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور ہجرت کے بعد یثرب مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مشہور ہوا، وہی انتظامات سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی۔ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کو مدینہ میں رہنے والے انصار کا بھائی بنا دیا اور یہ بھائی چارہ قائم کر کے اسلامی مواقعات کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی اور ایسی مثال قائم کی جو آج تک دنیا نہ پیش کر سکی۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے ساتھ بنے ایک چبوترے پر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، جس میں وہ اصحاب جو مجرد تھے شامل تھے اور اسی چبوترے پر رہا کرتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ان کی کفالت کی ذمہ داری خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور معاشرہ کیا کرتا تھا۔ چبوترے کو عربی میں صفہ کہتے ہیں، چنانچہ یہ اصحاب صفہ کہلائے اور اس طرح اسلامی تاریخ کا پہلا اسکول دار ارقم کے نام سے اصحاب صفہ کا قائم ہوا۔ یہاں درس و تدریس کا سلسلہ روایتی نہ تھا، بلکہ طالب علم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درس لیتے، ادب سے سنتے اور ذہن نشین کرتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اس طرح خاموش و مؤدب بیٹھا کرتے تھے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندہ بیٹھا ہو اور ہمیں یہ خوف تھا کہ اگر ہم نے حرکت کی تو وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ یہاں پیچیدہ نکات پر بحث ہوتی، علمی مسائل بیان کیے جاتے، ذہن کی گتھیوں کو سلجھایا جاتا، تاریخ کے حوالوں پر بحث ہوتی، ماضی کے قصے بیان کیے جاتے، حال کی مثالیں سامنے لائی جاتی، مستقبل کے خوش آئند امکانات کا ذکر ہوتا، قرآنی قصص پڑھے جاتے، عقائد کا بیان ہوتا، عذاب کا، دوزخ کا ذکر ہوتا، حشر کے ہولناک دن کی حشر سامانیوں سے ڈرایا جاتا، جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دی جاتی، نیت کے خالص ہونے پر جزا و سزا کا تعین ہوتا، نتائج سے بے پرواہ عمل، صحیح مطلوب کا تذکرہ ہوتا۔ یہ روایتی مدرسہ یا خانقاہ تو تھی ہی نہیں، بلکہ یہ تو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل تھی۔ یہاں سب کچھ تھا، یہ قومی لیکچر ہال بھی تھا، یہ سرکاری مہمان خانہ بھی تھا، یہ جمہوری دارالعلوم بھی تھا، یہ حکومت کا دربار بھی تھا اور یہ مشورے کا ایوان بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد تھا کہ مسلمان اپنے اللہ کو پہچانیں، اس کی نعمتوں کا احساس کریں اور اس کا شکر ادا کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمدہ مثال دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی اور جب آس پاس کا ماحول آگ کی روشنی سے چمک اٹھا تو یہ کیڑے مکوڑے پتنگے اس پر گرنے لگے اور وہ شخص پوری قوت سے ان کیڑے پتنگوں کو روک رہا ہے، لیکن پتنگے ہیں کہ کوشش کو ناکام بنائے دیتے ہیں اور آگ میں گھسے پڑے جا رہے ہیں۔
اسی طرح، بالکل اسی طرح میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ میں گرے پڑے جا رہے ہو۔ آج معاشرے میں ایک مایوسی کی کیفیت نظر آتی ہے۔ ہر شخص کو دوسرے سے شکوہ شکایت ہے۔ زندگی کی ایک دوڑ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ اور خوب سے خوب تر کی تلاش نے سب کو اپنے سحر میں گرفتار کر رکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت انداز سے اس سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے مال و دولت اور دنیاوی جاہ و مرتبے میں کم ہیں، تو تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو تم سے مال و دولت میں اور دنیاوی ساز و سامان میں بڑے ہوئے ہیں، تاکہ جو نعمتیں تمہیں اس وقت ملی ہوئی ہیں وہ تمہاری نگاہ میں حقیر نہ ہو، اور نہ ہی خدا کی ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں اگر ہم صرف اسی بات کا عہد کر لیں کہ ہم ہر کام میں، ہر نعمت پر، ہر چیز کے ملنے پر، اپنے ہر کام کے اختتام پر صرف اور صرف اللہ کا شکر ادا کریں، تو شاید اس مبارک مہینے کی برکت سے یہ جو نیا عہد ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ہماری نجات کا پیش خیمہ ثابت ہو، اور ہم بھی سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر عمل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی، ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی، آپ آئے تو سب کو ملی روشنی۔ بزم عالم سے رخصت ہوئی ظلمتیں، بزم عالم سے رخصت ہوئی ظلمتیں، جب ہیرا سے ہویدا ہوئی روشنی۔ چاند سورج کا انسان پرستار تھا، چاند سورج کا انسان پرستار تھا، آپ سے قبل اندھیرا تھا روشنی۔ سوئے عرش اعلیٰ مصطفیٰ کا سفر، روشنی کا طلبگار تھی روشنی۔ ہے وہ خورشید اطلاق خیر البشر، جس سے پاتا ہے ہر آدمی روشنی۔ خلقت اولی خاتم المرسلین، خلقت اولی خاتم المرسلین، آپ پہلی کرن، آپ آخری روشنی۔ آپ کے نقش پا سے ضیاء بار ہیں، آپ کے نقش پا سے ضیاء بار ہیں، دھوپ، سورج، قمر، چاندنی روشنی۔ ایک امی لقب کا یہ اعجاز ہے، ایک امی لقب کا یہ اعجاز ہے، آدمی کو ملی علم کی روشنی۔ سبحان اللہ۔ اس اختتامی شعر سے میں اجازت چاہوں گی۔ بس ایک نام انہی کا خدا کے نام کے بعد، بس ایک نام انہی کا خدا کے نام کے بعد، مؤذنوں کے اذانوں میں گونجنے والا۔ سبحان اللہ، مؤذنوں کے اذانوں میں گونجنے والا۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرا یہ سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔